اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج ہم دیکھیں گے کہ کانگریس منسٹریز کو اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس بروٹیلٹیز کو کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر امپوز کی 1937 سے لے کر 1939 تک، یعنی کہ کانگریس منسٹریز کیسے بنی اور پھر انہوں نے کس طرح رول کیا، انہوں نے کیا کیا اصول بنائے اور وہ اصول کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہی صرف بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کانگریس منسٹری جو ہیں وہ بنی کیسے تھیں۔ جب 1936 اور 1937 کے الیکشنز کا رزلٹ آتا ہے پروونشل اسمبلیز کا خاص طور پر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہوتی ہے وہ کسی بھی صوبے میں ایک مینشنیبل سپورٹ یا کوئی بگ وکٹری حاصل نہیں کر پاتی، لیکن دوسری طرف جو کانگریس ہے وہ خاص طور پر کافی زیادہ بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کرتی ہے، اور کانگریس منسٹری یعنی کہ جو کانگریس ہے آل انڈیا کانگریس، وہ اس بات کو انشور کر لیتی ہے کہ ان کو کلیئر کٹ میجارٹی 5 پروونسز کے اندر ان کو مل جاتی ہے۔ ان کو 5 پروونسز میں یہ جس میں مدراس ہے، بہار ہے، اڑیسہ، یو پی اور سی پی، ان تمام صوبوں کے اندر گورنمنٹ کو جو ہے باقاعدہ طور پر اچھی خاصی میجارٹی جو ہے ان کو ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس جو ہے اس کو جہاں پر میجارٹی نہیں ملتی، خاص طور پر بمبئی اور ساتھ ہی ساتھ بنگال کے اندر، تو ان 2 صوبوں کے اندر گورنمنٹ کیا کرتی ہے، بنگال اور بامبے میں گورنمنٹ کوائلیشن گورنمنٹ جو ہے کانگریس وہ بنا لیتی ہے۔ تو کل ملا کے کانگریس جو ہے وہ 8 صوبوں کے اندر، یعنی کہ ٹوٹل صوبے ہوتے ہیں 12، اور 12 میں سے 8 صوبوں کے اندر جو کانگریس ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے کامیابی کے ساتھ۔ اب جب ان کی اپنی گورنمنٹ ان تمام صوبوں کے اندر پروونشل گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو کانگریس ایک ڈکٹیٹر کا روپ جو ہے وہ اپنا لیتی ہے ان الیکشنز کو جیتنے کے بعد، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہی آل انڈیا یعنی کہ ریپریزنٹیٹیو ہے، اور انڈیا کی جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ان سب کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ صرف اور صرف کانگریس ہی کرتی ہے۔ اب کانگریس جو ہے وہ اپنا آفس تمام یعنی کہ 8 صوبوں کے اندر وہ سنبھال لیتی ہے۔ کانگریس باقاعدہ طور پر اپنی جو منسٹریز ہیں وہ 6 صوبے، جس میں مدراس، بلوچستان، اڑیسہ، یو پی، سینٹرل پروونسز اور NWFP یعنی کہ موجودہ KP کے، ان تمام کے اندر تو صرف اور صرف خالصتاً ان کی منسٹری بنتی ہے کانگریس کی، جبکہ کوائلیشن گورنمنٹ بنتی ہے بنگال اور بمبئی کے اندر۔ ان دونوں صوبوں کے اندر جو ہے وہ کوائلیشن گورنمنٹ بنائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہوتی ہے اس کو کسی بھی صوبے میں کوئی بھی منسٹری بنانے کی یعنی کہ اتنی میجارٹی اس کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی صوبے میں اپنی منسٹری بنا سکے۔ اب کانگریس کیا کرتی ہے کہ وہ ایک اور سکہ چلتی ہے، وہ مسلم لیگ کو آفر کرتی ہے کہ آپ آئیں اور یو پی کے اندر جو ہے خاص طور پر یو پی اسمبلی کے اندر آپ کوائلیشن گورنمنٹ ہمارے ساتھ بنا لیں۔ حالانکہ ان کے پاس کلیئر کٹ میجارٹی بھی تھی کانگریس کے بعد، لیکن پھر بھی وہ مسلم لیگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ان کو ایک کچھ شرائط کے ساتھ وہ ان کو کہتی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے تو ہم آپ کو یو پی میں جگہ دے دیتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہوں گی۔ شرائط پہلے نمبر پر یہ ہوگی کہ جو بھی مسلم لیگ کے ممبر ہیں یو پی اسمبلی کے اندر وہ کانگریس کو جوائن کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی کا جو ڈسپلن ہے یا جو رولز ہیں کانگریس پارٹی کے وہ ان کو فالو کریں گے۔ یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ اصول انہوں نے مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے مسلم لیگ کو یہ کہا کہ جو بھی مسلم لیگ کے ممبر کانگریس کو جوائن کریں گے وہ صرف اور صرف پارٹی لیڈرز کی انسٹرکشن کو یعنی کہ فالو کریں گے، مطلب وہ اپنی انسٹرکشنز کو نہیں فالو کریں گے بلکہ وہ کانگریس کی دی ہوئی انسٹرکشن اور انہی کے بنائے ہوئے ڈسپلن کو فالو بھی کریں گے اور ان انسٹرکشنز کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ جو ہے اس کو اگر آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو یونائٹڈ پروونسز کے اندر جگہ دے دیں گے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر گورنمنٹ بنا لے۔ اب یہاں پر مسلم لیگ جو ہے وہ مکمل طور پر کانگریس کی اس آفر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے،
مسلم لیگ اس آفر کو ریجیکٹ کرنے کے بعد جو کانگریس ہے وہ خود اکیلے ہی پیور کانگریس منسٹری جو ہیں وہ یو پی کے اندر بنا لیتی ہیں اور مسلمانوں کو اس میں سپیس نہیں دی جاتی ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ کو اس میں سپیس نہیں ملتی۔ اب جب کانگریس منسٹریز بن جاتی ہیں تو مکمل طور پر ڈکٹیٹوریل رول اور ایک ایبسولوٹ رول جو ہے کانگریس ریجم کا وہ گاندھی کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ گاندھی کی لیڈرشپ کے اندر بنا دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس منسٹریز کا بیہیویئر جو ہے وہ کس طرح کا ہوا تھا۔ کانگریس منسٹری جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے بالکل بھی اکاؤنٹیبل نہیں تھیں، ساتھ ہی ساتھ وہ مکمل طور پر اپنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ کانگریس ہائی کمانڈ سے ہی ان کو ملا کرتی تھیں اور وہ صرف اکاؤنٹیبل یا آنسریبل بھی کانگریس ہائی کمانڈ کے سامنے ہی تھیں، نہ کہ پارلیمنٹ کے سامنے۔ اور جتنے بھی منسٹر ریموو کرنے یا کوئی اور منسٹر نیا لگانا ہوتا وہ بھی کانگریس ہائی کمانڈ کی ذمہ داری ہی ہوتی کہ وہ ان منسٹرز کو ایڈ کرے یا ریموو کرے، یعنی کہ پارلیمنٹ نہ کرے بلکہ کانگریس کے جو مطلب ہیڈ ہیں یا کانگریس ہائی کمانڈ جو ہے وہی اس کی ساری چیزیں کنٹرول کرے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھیں گے کہ کانگریس نے کس طرح اپنی ول جو ہے مسلمان مائنارٹیز کے اوپر انہوں نے امپوز کی، کیسے مسلمانوں کی یعنی کہ جو مائنارٹی تھی اس کے اندر اس کے اوپر انہوں نے اپنی بنائے ہوئے اصول اور اپنے ہی بنائے ہوئے راگ جو ہیں وہ الاپتے رہے۔ سب سے پہلے کانگریس منسٹری نے یہ چیز کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو بیف گوشت ہے یعنی کہ جو بڑا گوشت ہے، خاص طور پر جو کو کا گوشت ہے وہ کھانا ان کے اوپر منع کر دیا۔ یہ انہوں نے سب سے پہلا قدم اٹھایا۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے بین لگا دیا کہ کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مدر کو، جسے وہ ہولی کو یا جسے وہ ماں بھی کہتے ہیں گائے کو، کہ کوئی بھی مسلمان گائے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کو باقاعدہ طور پر اس پر پنشمنٹ ملا کرتی تھی۔ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر کیا کہ ہندوؤں نے آفیشیل لینگویج جو ہندی ہے اس کو انہوں نے امپوز کر دیا کہ ہندی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ہوگی، جس کے اندر مسلمان کے جو یعنی کہ جو چھوٹے بچے تھے مسلمانوں کے جو اسکولوں میں وغیرہ میں جایا کرتے تھے ان کو اردو پڑھنے کے بجائے اب ہندی پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد اذان جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں کہ جن یعنی کہ صوبوں کے اندر کانگریس منسٹریز ہیں وہاں پر اذان جو ہے وہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہونے لگے، خاص طور پر مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے اوپر، ان کی مسجدوں کے اوپر جو ہے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہونے لگے، مسلمانوں کے مزارات کے اوپر ان کے اوپر اٹیک ہونے لگے۔ اس کے علاوہ جب بھی مسجد کے اندر نماز کا وقت ہوتا تھا تو جو سور ہیں یعنی کہ پگز جو ہیں ان کو وہاں پر پش کر دیا جاتا، مسجدوں میں ان کو گھسا دیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ڈھول باجا ہے، جب مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو باہر گلیوں کے اندر جو کانگریس کے لوگ ہیں یا جو ہندو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کی نماز کے میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے ایک نائس جو ہے وہ کریٹ کیا کرتے تھے ان کو، تاکہ ان کی نماز میں خلل آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مسجدوں کے اندر جو پگز ہیں وہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد کافی زیادہ مسلمان جو ہیں ان کو قتل کیا جانے لگا اگینسٹ کو سلاٹرز، کہ مطلب جہاں جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اگر چوری چپ کے کسی گائے کو ذبح کرتے بھی تھے عید کے موقع پر تو وہاں پر مسلمانوں کا جو قتل ہے اس کو سر عام کیا جاتا۔ اگر اتھارٹیز کے یعنی کہ مسلمان اگر کمپلینٹ کرتے بھی تھے بڑی اتھارٹیز کو، یا ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہاں کسی صوبے کے اندر منسٹری کانگریس کی ہے تو وہاں پر اتھارٹیز کانگریس کی ہی ہوں گی، اور جب مسلمان ان کانگریس کو یعنی کہ اپنا کمپلینٹ کیا کرتے تھے تو مزید یہ اتھارٹیز کے جو فیصلے آیا کرتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہی ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اتھارٹیز ڈیسیژنز مسلمانوں کی کمپلینٹ کے باوجود مسلمانوں کے خلاف ہی آیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں نیشنل اینتھم کی طرف، وندے ماترم جو نیشنل اینتھم تھا، اگر آج بھی یعنی کہ ان کا نیشنل اینتھم جو ہے وہ وندے ماترم ہی ہے، اگر ہم اس کی ورسز کو دیکھیں، اس کی کچھ لائنوں کو دیکھیں تو باقاعدہ طور پر مسلمان ریلیجن کے خلاف ہے، مسلمانوں کے جو مذہب ہے وہ اس کے خلاف، یعنی کہ اس کی کافی زیادہ جو ورسز ہیں وہ مسلمانوں کے ریلیجن کے خلاف آتی ہیں۔ اس کے علاوہ وندے ماترم میں یعنی کہ نان مسلم جو ہیں ان کو ارج کیا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر اس بات کے اوپر اکسایا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ وار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان خالصتاً صرف ہندوؤں کا ہے،
کیونکہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہے ہندوستان، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ خالصتاً صرف اور صرف ہندوؤں کا ہے، اور مسلمانوں کو یعنی کہ ہندوؤں کو وہ عرض کرتے تھے، ان کو اکساتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور ان کو ہندوستان سے باہر نکال پھینکیں۔ اس کے علاوہ اسی وندے ماترم کو جو ہے نیشنل اینتھم کے طور پر اپنا لیا گیا تھا، اور یہی نیشنل اینتھم جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سکولوں میں اور جو بھی آفیشیل ورکنگ ایریاز ہیں یا جہاں پر بھی گورنمنٹ کی یعنی کہ آفسز ہیں وہاں پر چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، اب ظاہر سی بات ہے بچے تو مسلمانوں کے یعنی کہ وہاں پر اسکولوں میں پڑھتے ہی تھے، تو وہاں پر وندے ماترم کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں وردہ اسکیم۔ وردہ اسکیم جو یہ ہے یعنی کہ یہ بھی ایک ایجوکیشنل اسکیم ہے۔ وردہ اسکیم، اس میں کیا کیا گیا تھا کہ جو ہندوؤں کے ہیروز ہیں اور جو ہندوؤں کا ریلیجن یا ان کے ریلیجیس لیڈر جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر بڑھا چڑھا کے ان کو سامنے لایا جاتا تھا، یعنی کہ وردہ اسکیم کے اندر ہندوؤں کے ہی ہیرو اور ہندوؤں کا ہی جو ریلیجیس لیڈر ہوں گے ان کو ہی یعنی کہ بنا چڑھا کر اور ان کے کنٹریبیوشن کو جو انہوں نے ہندوستان کے لیے یا انہوں نے ہندوؤں کے لیے کنٹریبیوشن کیے تھے اس کو پڑھایا جاتا تھا، اور اسی کو مسلمانوں کو بھی پڑھنے کو کہا جاتا تھا۔ وردہ اسکیم جو ہے یہ مسلمان بچوں کو زبردستی جو ہے یہ امپوز کی جاتی تھی، یہ یعنی کہ خاص طور پر جو ینگ مسلم چائلڈ ہیں تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے ان کے ریلیجن سے، ان کے کلچر سے اور ان کی سویلائزیشن سے، جو ان کی اسلامک ریلیجن، اسلامک کلچر اور اسلامک سویلائزیشن ہے۔ وردہ اسکیم کے ذریعے ان کو ہندوؤں کے ہیرو کے بارے میں پڑھا کر اور ہندوؤں کے ریلیجن اور ان کے ریلیجیس لیڈر کے بارے میں پڑھا کر مسلمانوں کی جو آنے والی نئی نسل ہے اس کو ان کے اپنے ہی مذہب کے خلاف کیا جائے۔ اس کے اندر اور بھی کچھ چیزیں شامل تھیں کہ جیسے اس ایجوکیشنل اسکیم کے اندر اس بات کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ ہندوؤں کا مذہب، ہندوؤں کی پارٹی اور ہندوؤں کی زبان یہ ہر ایک کے اوپر ڈومینیٹ کرتی ہے بنسبت مسلمانوں کے مذہب کے، مسلمانوں کی پارٹی کے اور مسلمانوں کی زبان کے۔ مطلب اس کے اندر اس بات کو بھی فوکس کیا گیا کہ ہر چیز جو ہندوؤں کی ہے وہ مسلمانوں کی تمام چیزوں سے اعلیٰ تر ہے اور وہ اس سے اولا اور بالا ہے۔ اچھا جی، آگے بات کرتے ہیں ودیا مندر اسکیم۔ ودیا مندر اسکیم میں کیا چیز ہے؟ ودیا کہتے ہیں ایجوکیشن کو، اور مندر اسکیم کہتے ہیں کہ مندر کے اندر جو ہندوؤں کے مندر ہیں وہاں پر تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا۔ اب ودیا مندر اسکیم میں ڈیفینیٹلی سی بات تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر مسلمان کے بچوں کو اس میں یہ بھی کہا جانے لگا کہ آئندہ سے وہ مکمل کپڑے پہن کے نہیں آئیں گے بلکہ نکر وغیرہ یا مطلب جو پتلون ہوتی ہے، نکر ہم جسے عام طور پر کہتے ہیں، وہ پہن کے آیا کریں گے، جو کہ مسلمانوں کو پہننا ایک کافی حد تک ایک معیوب سی بات تھی۔ اچھا جی، اس میں کیا تھا کہ جو ایجوکیشنل پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئی تھیں وہ سارے کے سارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جہاں پر کانگریس منسٹریز تھیں وہ وہاں پر یعنی کہ ان کو لاگو کروایا گیا، جس کے تحت ودیا مندر اسکیم کے تحت جو نان ہندوز ہیں ان کو ہندوز میں کنورٹ کرنے کا کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ ایسی ایجوکیشنل پالیسی انٹروڈیوس کروائی گئیں تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جس کے اندر ہندوؤں کو مطلب نان ہندوؤں کو یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ نان ہندو ہیں ان کو کنورٹ کیا جاتا ہندوؤں کے اندر۔ ساتھ ہی ساتھ یعنی کہ جو اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھتے تھے ودیا مندر اسکیم کے تحت، جو بچے مسلمانوں کے یا ہندوؤں کے جو بھی تھے، یعنی کہ مسلمان بھی تو ظاہر تھے ہی تھے، تو ان کو زبردستی طور پر اس بات کے اوپر اکسایا جاتا یا ان کو بلکہ زبردستی اس بات کو کہا جاتا کہ وہ عزت بھی دیں، جھکیں بھی، اور یعنی کہ ان کے سامنے سجدہ ریز بھی ہوں۔ گاندھی کی جو پکچر ہے وہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں لگا دی گئی تھی بڑے بڑے پوسٹر کی صورت میں، اور مسلمانوں کے بچوں کو اور دوسروں کو بھی، دوسروں کے ہندوؤں کے بچوں کو بھی یہ کہا جاتا کہ وہ اپنا رسپیکٹ دیں، اس کو عزت بھی دیں، اس کے سامنے جھکیں بھی گاندھی کی تصویر کے سامنے۔ نیکسٹ ہے 3 کلرڈ فلاور۔ 3 کلرڈ فلاور کے اندر یعنی کہ ہمیں جب ہندوستان کا 3 رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ سامنے لہرایا جاتا تھا، یعنی کہ یہی جو موجودہ جھنڈا ہے اس کو جب سامنے لے کر آیا گیا تو اس کے اندر صرف اور صرف 2 پاورز کو اس جھنڈے کے اندر ریپریزنٹ کیا گیا تھا، اور وہ پاور تھیں ایک برطانیہ اور دوسری تھی کانگریس۔ اس کو یعنی کہ یہ 3 رنگ کا جو جھنڈا تھا اس میں ایک تو برٹش یونین جیک کو
پروو کیا گیا تھا کہ صرف اور صرف ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر صرف 2 ہی پاورز ہیں، اور وہی آل انڈیا یعنی کہ کمیونٹیز کی ریپریزنٹیٹیو ہیں، جس میں برٹش اور کانگریس، یعنی کہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان تک بھی نہیں تھا اس جھنڈے کے اندر جو کانگریس نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یعنی کہ صرف اور صرف 2 پارٹیوں کو رکھا گیا، ایک برٹش کو اور ایک کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت اپنی ہے اس کو رکھا گیا. اب ان تمام باتوں کے بعد جو ہے ہندو مسلم رائٹ کافی زیادہ ہونے لگے. یعنی کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو آپ اتنا سپریس کریں گے تو اب یہ کسی نہ کسی طرح تو چیزیں سامنے آئیں گی. مسلمان جو ہیں وہ کافی زیادہ اس چیز کے اوپر رائٹس کرنے لگے. ہندو جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان رائٹس کے اندر جو ہے مسلمان یعنی کہ معصوم مسلمانوں کا قتل کرنے لگے، ان کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے لگے، ان کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے لگے، ان کی زندگیوں کو اجاڑنے لگ گئے، اور ان کی جو ریلیجیس رائٹس ہیں، جو مسلمانوں کو نماز پڑھنا، ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا ان کو اذان دینا، یا ان کے اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دینا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو کافی حد تک ہندو جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف چیزیں اپنا لیں اور مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگانا، یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو گئیں. ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو کافی جگہ کے اوپر بندیاں بنا لیا گیا، ان کی پراپرٹیز کو جو ہے مطلب آگ لگا دی گئی، اور ان کو جو ہے مطلب ان کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالے گئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندو مسلم رائٹس کے دوران ہوئی تھی، جب 1937 سے 1939 تک کانگریس منسٹری جو ہیں رہی تھی. اس کے علاوہ کانگریس نے ایک اور سکہ بھی چلنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک میسیو کمپین جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے خلاف شروع کی تھی، اور یہ شروع کی کانگریس نے کیا تھا. کانگریس نے اپنے مین آبجیکٹیو میں اس بات کو شامل کیا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کریں گے. یعنی کہ مسلمانوں کو کے درمیان جو آل انڈیا مسلم لیگ کی مشہوری ہے یا اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کو ختم کریں گے، اور یہی جو آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے وہ اس کو کرش بھی کریں گے اور اس کو یعنی کہ سپریس بھی کریں گے. اور یہ سارا آئیڈیا تھا نہرو صاحب کا. یہ موجودہ نہرو نہیں تھا، یعنی کہ موتی لال نہرو تھا جو کہ جواہر لال نہرو کا ابو جان تھے، اور انہی کے یہ سارے آئیڈیاز تھے. اور پھر انہوں نے اپنے یہ بیٹے جو کہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم بھی بنے، جواہر لال نہرو صاحب، پھر یہ ان کو انکلکیٹ کیے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوئی تھیں. تو اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو کانگریس منسٹریز کے ریلیٹڈ تو ضرور پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.